قاسم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بہت سے ڈاکٹروں کے بیچ میں گھرا ہوا پایا۔ اس کا جسم مختلف مشینوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ قاسم کوئی انسان نہیں تھا، مگر اس بات کا علم ابھی نہ قاسم کو تھا نہ کسی اور کو۔ دراصل جن لوگوں نے قاسم کو اور روبی کو مارا تھا، قاسم ان کے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور بدلہ لینے کی ہی وجہ سے اس کی روح بھٹک رہی تھی، جس وجہ سے اس کی روح ابھی تک آسمانوں میں پرواز نہ کر سکی تھی۔ قاسم کی روح کو تب تک سکون نہیں آ سکتا تھا جب تک وہ روبی اور اپنے قاتلوں سے بدلہ نہ لے لے۔ قاسم بیڈ پر لیٹا ہوا تھا ہسپتال کے کہ وہ اچانک سے اٹھ کر دوڑ پڑا۔ سب ڈاکٹرز اس کے پیچھے بھاگے مگر وہ نہیں ہاتھ آیا۔ اب قاسم کو ساری حقیقت کا پتہ چل چکا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ روبی کو کس نے مارا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بھی مر چکا ہے۔ قاسم اپنے قاتلوں کو ڈھونڈنے لگا۔ قاسم کو 3 لوگوں نے مارا تھا۔ 2 کا تو قاسم کو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے۔ ایک کو قاسم اچھے سے جانتا تھا کیونکہ اس کی شکل مرتے ہوئے قاسم نے دیکھ لی تھی، تو قاسم کو اس کی شکل یاد رہ گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ قاسم اس شخص کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شخص آرام سے سو رہا تھا۔ قاسم جیسے ہی اندر داخل ہوا تو کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ ابھی تک اس آدمی کو اس بات کا بالکل بھی علم نہ ہوا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی ہے۔ قاسم نے اپنی طاقت سے اس کی چارپائی ہوا میں اڑا دی۔ اب اس کی چارپائی ہوا میں فلوٹ کر رہی تھی۔ وہ آدمی اچانک سے ہلنے کی وجہ سے چارپائی کے اٹھ گیا اور اس نے خود کو ہوا میں پایا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ قاسم نے اچانک سے چارپائی کو ہوا سے چھوڑا اور وہ دھڑام سے زمین پہ گر پڑی، جس کی وجہ سے چارپائی ٹوٹ گئی۔ اس شخص کو قاسم ابھی تک نظر نہ آیا تھا کہ اچانک سے اس شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی، کالے دانت، خون اس کی آنکھوں سے جیسے ٹپک رہا ہو، اور اس کی آنکھیں بس یہی کہہ رہی ہوں کہ ان کو بدلہ لینا ہے۔ قاسم نے ٹھان لی تھی کہ وہ اب روبی کا بدلہ اس سے ضرور لے گا، اور اپنی موت کا بھی۔ روبی بیچاری بہت ہی شریف لڑکی تھی اور اس نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا تھا۔ وہ آدمی قاسم سے معافیا مانگنے لگا۔ اس کو علم ہو چکا تھا کہ یہ قاسم کی ہی روح ہے جس کو میں نے مارا تھا، جو اب بھٹک رہی ہے اور صرف بدلہ لینا چاہتی ہے۔ وہ گڑ گڑا کے رو کر معافی مانگنے لگا، تو قاسم نے اسے کہا کہ میں نے بھی تم سے اسی طرح گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی، اپنی جان کی بھیک مانگی تھی، مگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا۔ قاسم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ قاسم نے پہلے تو اس کی ایک آنکھ باہر نکال دی اور پھر دوسری آنکھ۔ اب وہ شخص پورا نابینا ہو چکا تھا۔ پھر قاسم نے اس کے منہ پر سے چمڑی اتارنا شروع کی۔ وہ آدمی قاسم کے ٹکر میں بہت کمزور تھا کیونکہ قاسم ایک روح تھی اور وہ ایک معمولی انسان۔ اس نے اس شخص کے منہ پر سے اس کا اسکن اتارنا شروع کی اور آہستہ آہستہ کر کے اس کے چہرے پر سے تمام تر اسکن اتار دی۔ اب اس کا منہ اندر سے صاف دکھائی دے رہا تھا، خون ٹپک رہا تھا، اور منہ اس کا اندر سے سارا گوشت واضح کر رہا تھا، تمام تر ہڈیاں اور سب نظر آ رہا تھا۔ شخص بہت ہی تکلیف میں تھا۔ قاسم نے اس کو لیٹایا اور قاسم نے اس کمرے میں آگ لگا دی، اور اسی آگ میں وہ شخص مر گیا اور قاسم کی روح کو شانتی مل گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ یہ انتقام کے پارٹ 3 لاسٹ تھا۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ اللہ حافظ۔